بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے 5 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، وہ انسان ہے جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جگہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسانیت کی حرمت مٹ جائے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اس سرزمین پر نمودار ہوا، اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کر دیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ نمبر 3، جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پہ جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے بھی کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کیے کے مطابق عذاب پالے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ انسان ہے جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ انسان، چرند پرند اور زیرو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کرنی چاہیے، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسند عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ اور اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور پر مدد کرے۔ نمبر 5، انسان وہ ہے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور کھونے سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے